اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 4 جس کا موضوع ہے کہ زمین پر انسانی زندگی کا آغاز کیسے ہوا۔ اس رکوع میں ہم جانیں گے انسان کی حیثیت کیا ہے، انسان کے بارے میں فرشتوں نے کیا کہا، پھر فرشتوں کو جو ہے وہ سجدے کا حکم دیا گیا تب کیا ہوا، پھر آدم علیہ السلام کی آزمائش کے بارے میں، پھر ابلیس کے بارے میں، اور کچھ تعلق باللہ دیکھیں گے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ تو یہاں سے نا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور خالق وہ ہوتا ہے، جیسے جاعل ہے نا، اس کا میننگ ایسے ہی ہے جیسے خالق ہوتا ہے، اور زمین میں خلیفہ یعنی کہ ایسا کوئی جو زمین میں خلافت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ چیز سب سے پہلے فرشتوں کو بتائی۔ تو فرشتوں نے کیا کہا، قالوا انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء کیا تو بنائے گا اس میں اس کو جو فساد کرے گا اس میں اور وہ خون بہائے گا۔ فساد کیا ہوتا ہے، یعنی کہ نافرمانی، گناہ کے ذریعے جو ہے وہ زمین میں بگاڑ پیدا کرنا، اور یعنی کہ زمین میں فساد بھی کرے گا اور زمین پہ خون بھی بہائے گا۔ خون بہانے میں جیسے قتل وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو پھر کیا ہوا، پھر وہ فرشتوں نے کیا کہتے ہیں ساتھ ہی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں ساتھ تیری تعریف کے، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیری۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب ہم ہر ٹائم آپ کی تسبیح کے لیے، آپ کی حمد کے لیے ہر ٹائم جو ہے وہ اویلیبل ہے، ہر ٹائم کرتے ہیں۔ پھر فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں۔ تو یہ ساری کمیونیکیشن جو ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان ہے۔ اور دیکھیں فرشتوں کو مطلب یہ چیز ہمارے مائنڈ میں ہے نا کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان جو ہے وہ زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ فرشتوں سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر جنوں کو اتارا تھا، تو جنہوں نے بھی یہی سب کیا تھا، اس لیے فرشتے جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو اس لیے زمین میں اتاریں کہ وہ بھی وہی حال کریں جو اس سے پہلے جو ہے وہ فرشتوں نے پہلے ان سے جنہوں نے کیا۔ یہاں کچھ ہم فرشتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فرشتے کیا ہوتے ہیں، ذی روح ہوتے ہیں اور ایک غیبی جہان والی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے۔ ان کی مختلف ذمہ داریاں ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں، بارش اور نباتات وغیرہ، اور اسی طرح میکائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں، ملک الموت، مطلب ڈفرینٹ سب کی ذمہ داریاں ہیں۔ کچھ ہواؤں پر مسخر ہیں، کچھ اعمال لکھنے والے ہیں، کچھ جنت پر، کچھ جہنم پر کام کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں انسان کی نا اخلاقی صفت بتائی جا رہی ہے۔ فساد کرنا، خون بہانا کتنی غلط چیز ہے نا۔ اور ساتھ ہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں۔ خلیفہ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ زمین پہ نافذ کرے۔ پھر خلیفہ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے پیچھے آنے والا، یعنی کہ انسانوں کی جو ہے وہ نسل انسانی کا آغاز کرنا۔ اس کے علاوہ کچھ فرشتے جو ہیں وہ حاملین عرش بھی ہیں، جو تسبیح کرتے ہیں، وہ 8 ہیں۔ اور تسبیح کی فضیلت بھی ہمیں اس سے پتہ چل رہی ہے۔ تسبیح جیسے فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تسبیح سے کیا ہوتا ہے، گناہ مٹتے ہیں، میزان بھاری ہوتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ خرچ کرنے سے افضل ہے تسبیح کرنا، اور اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں۔ پھر اس کمیونیکیشن کے بعد آیت نمبر 31 میں بتایا جا رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اور اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے کچھ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ پھر ان نام سکھانے کے بعد پیش کیا آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر۔ پھر
فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، پھر فرمایا کہ خبر دو مجھے ان ناموں کی، ان سب کی، اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں سے جو ہے وہ پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ امتحان کے لیے۔ اور آپ دیکھیں کہ انسان کو جو ہے وہ زیادہ فضیلت کس وجہ سے بھی دی گئی ہے؟ علم کی بیس پہ۔ فرشتے جو ہیں وہ صرف وہی جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے، وہ تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور انسانوں کو تمام اشرف المخلوقات نے افضل اسی لیے بنایا ہے علم کی بیس پہ۔ پھر کیا ہوا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا پاک ہے تو، نہیں کوئی علم ہمارے لیے مگر جو تو نے ہمیں سکھایا۔ اس آیت سے ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ دیکھیں فرشتے بھی کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کا انہیں علم نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ نہیں پتہ، جتنا آپ نے سکھایا ہمیں تو صرف اتنا معلوم ہے۔ اور ہم انسان ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ چیز نہیں بھی پتہ ہوتی تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہم غلط بھی آنسر کر دیتے ہیں سم ٹائم۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اگلے بندے کو گمراہ کر رہے ہیں۔ دین کے بارے میں بھی شک و شبہات پیدا کرنا یا ایسی بات کرنا جس کا ہمیں علم نہیں ہے، یہاں ہمیں نالج نہیں ہے کہ یہ بات اتھینٹک ہے، دلیل کے ساتھ ہے، تو وہ بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ انسانوں میں بھی کوئی کتنا ہی کسی کے پاس ڈگریز ہوں، سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کی حکمت ہے کہ وہ جس کو چاہے جتنا علم دے۔ اب کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو کن چیزوں کے نام سکھائے گئے۔ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، جیسے ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ نام انسان، حیوان، زمین، آسمان، پہاڑ، خشکی، تری اور جانوروں وغیرہ کے تھے۔ اور ابن کثیر میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام، صفات اور افعال وغیرہ سکھائے گئے۔ تو باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ العلیم ہے، بہت علم والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آیت نمبر 33، قال یا آدم انبئهم باسمائهم، فرمایا اے آدم خبر دو انہیں ان ناموں کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر فلما انبأهم باسمائهم، پھر جب اس نے خبر دے دی انہیں ان کے ناموں کی، یعنی جو نام سکھائے آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو بتا دیا۔ قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نہیں میں نے تم سے کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کے اور زمین کے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو۔ اب دیکھیں یہاں تک آیت 33 تک انسان کی حیثیت پتہ چل رہی ہے، انسان کو نائب اور خلیفہ بنایا گیا، پھر علم کی بنا پر اشرف المخلوقات بنایا گیا، پھر انسان کے بارے میں جو ہے وہ فرشتوں کا اندیشہ کیا تھا کہ وہ فساد کرے گا، خون بہائے گا، پھر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا، تو کیا ہوا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو فرشتوں نے انہوں نے سجدہ کیا، یعنی فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جو تھا وہ جنات میں سے تھا، اس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور بڑا بننا چاہا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ اب اس کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ کہتا تھا کہ میں اس سے زیادہ افضل ہوں۔ ہم دیکھیں دنیا میں کتنے لوگوں سے ہم یہ کہتے ہیں مال و دولت میں یا فلاں چیز میں ہم دوسرے لوگوں سے زیادہ افضل ہیں، تو یہ چیز کمپیریزن دوسروں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے پہ نظر رکھنی چاہیے تاکہ ہمیں ہماری نعمتوں کا احساس ہو۔ تو جب فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، ابلیس نے انکار کیا، اپنی بڑائی پر تکبر کیا، اور باقی فرشتوں نے کیا کیا؟ عاجزی دکھائی، اطاعت دکھائی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے پاس بھی کوئی حکم آنا چاہیے تو اس میں ہماری کوئی بھی نفسانی خواہش یا کچھ بھی لوگوں کا ڈر ہم نے جو ہے وہ نہیں رکھنا اپنے دل میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ سمعنا وأطعنا کہنا ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ، اور کہا ہم نے اے آدم اسکن، رہو، انت تم، وزوجک الجنہ، اور بیوی تمہاری جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے مزے سے، حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں قریب جاؤ گے اس درخت کے تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اب دیکھیں جہاں پہ
اس آیت کو اگر ہم اپنی لائف سے ریلیٹ کریں تو جہاں کہیں بھی ہماری لائف میں خوشیاں بھی ہوتی ہیں تو وہاں کچھ لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں ہر چیز کی. جیسے اس میں بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو جہاں سے بھی چاہو تو کھاؤ. اور صرف ایک ساتھ لمیٹیشن بھی بتائی یعنی کرنے کا کام بھی بتایا اور منع کس کام سے کیا کہ ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا تم نے ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو یہ ایک طرح سے کیا تھی آزمائش تھی. پھر کیا ہوا فَأَزَلَّهُمَا پھر پھسلا دیا ان دونوں کو یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو الشیطان شیطان نے عنہا فَأَخْرَجَهُمَا اور شیطان نے کیا کیا پھر نکلوا دیا ان دونوں کو اس سے عنہا مینس اس سے مطلب کہ جنت سے مما کان فیہ اس سے جو وہ دونوں تھے جس میں یعنی کہ جنت سے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یعنی ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا اتر جاؤ بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے رہنے کی جگہ ہے اور صرف فائدہ اٹھانا ہے تم نے ایک وقت تک. اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا وہ اپنی آزمائش میں شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور وہ ناکام ہو گئے. پھر کیا ہوا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات پھر وہ مہربان ہوا اس پر. اب دیکھیں توبہ کی توفیق مل جانا یہ بھی کس کی طرف سے ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے. تو آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ تعالی سے چند کلمات سیکھے جن کے ذریعے انہوں نے معافی مانگی. اور پھر کیا ہوا انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی جو ہے وہ اس کو چھوڑ نہیں دیتے بلکہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں پھر اس پہ رحم فرمانے والے بھی ہیں. تو ہمیں یہاں سے کیا لیسن پتہ چل رہا ہے آزمائش میں جب ناکامی ہو جائے تو انسان کو فوراً توبہ کر لینی چاہیے. پھر کیا ہوا قُلْنَا اهْبِطُوا کہا ہم نے اتر جاؤ منہا جمیعا اس سے سب کے سب اتر جاؤ. شیطان بھی آدم علیہ السلام بھی حوا بھی اور پھر اس کے بعد جو نسل انسانی کا آغاز تھا اس کی طرف بھی اشارہ ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی بھی ہدایت یعنی کہ کوئی بھی ہدایت جیسے وحی اور صحیفے وغیرہ کوئی بھی چیز فمن تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو کیا ہوگا اس پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اور آیت نمبر 39 میں بتایا گیا وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ جنہوں نے کفر کیا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور جھٹلایا ہماری آیات کو أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہی لوگ ہیں ساتھی آگ کے هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ رہیں گے ہمیشہ اس میں. تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت جب بھی جہاں سے بھی ملے دلیل مطلب اتھینٹک ہو وہ چیز تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اور ان آیات سے ہمیں ابلیس کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا کیا لوگوں کو بھٹکایا. اس میں بھی جیسے آزمائش میں جو ہے وہ ناکام کروانے کی کوشش کی اور پھر وہ کامیاب ہو گیا. اور باقی آیات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے پھر اس نے اللہ تعالی سے مہلت بھی مانگی کہ اللہ تعالی جو ہے وہ اس کو مہلت دیں کہ وہ زمین میں جو ہے وہ جب تک قیامت تک مطلب لوگوں کو بھٹکاتا رہے گا گمراہ کرتا رہے گا لیکن جو اللہ تعالی کی طرف بار بار رجوع کریں گے تو اللہ تعالی جو ہے وہ ان پر بہت زیادہ مہربان بھی ہے. اور امپورٹنٹ چیز کہ جو اللہ تعالی کی ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا. اور ہمیں خوف کس چیز کا ہوتا ہے ہمارے مستقبل کا خوف ہوتا ہے ہمیں اور غم جو ہے وہ ہمارے ماضی کا ہوتا ہے. تو پھر انسان پہ یہ چیز کا خوف وغیرہ نہیں ہوگا اور جو قبول کرنے سے انکار کریں گے آیات کو جھٹلائیں گے تو وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے. اب دیکھیے ہمیں اپنی ویلیو سمجھنی ہے ہم قرآن پاک کو ایسا اسٹوریز نہیں لیں گے ہم نے ہر آیت سے لیسن لینا ہے. ڈیلی جو ہے وہ صبح شام کے اذکار کریں اپنے گرد جو ہے وہ سیفٹی لائیں شیطان سے جو ہے وہ اللہ تعالی کی پناہ مانگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تاکہ شیطان کو جو ہے وہ آپ سے دور ہو جائے اور وسوسے آپ کے مائنڈ میں آئے تب بھی شیطان سے جو ہے وہ آپ نے اللہ کی پناہ میں آنا ہے
اور کوشش کرنی ہے کہ جتنی بھی ہدایت جو بھی نالج آپ کے پاس ہے اس پہ عمل کرنے والے بنیں.